ہمارے دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ اس انداز سے کہی ہے کہ تمیز بھی ہو جائے اور عقائد بھی برقرار رہیں، اور تمیز کیے بغیر کہیں ایسا نہ ہو کہ عقائد خراب ہوں اور ایمانیات کا سودا ہو جائے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں، چاہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں یا ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء کرام، تو ان سب کے بارے میں ایک عجیب سا نقطہ نظر بنایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں غلو کیا جائے۔ غلو، اور غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے اٹھا کے یا تو اوپر کر دیا جائے یا پھر اس کے مقام سے اٹھا کے نیچے گرا دیا جائے۔ جب نیچے گرایا گیا تو نظر یہی آیا کہ بہت زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی ایسے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر جناب سیدہ مریم علیہ السلام ہوں یا ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں، ان کے بارے میں غلو کیا گیا۔ کن کی طرف سے؟ جیوز کی طرف سے بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی، اور عیسائیوں کی طرف سے بھی۔ یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا بغیر تحقیق کیے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حلال کا بچہ تسلیم نہیں کیا۔ نعوذ باللہ۔ اتنی پاکیزہ خاتون جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم بھی اتاری، ان کے نام سے اتاری۔ سورہ آل عمران میں اس پوری فیملی کا، پورے خاندان کا ذکر ہے، تفصیلی بتایا ہے کہ ان کے بارے میں جو غلو کیا گیا ہے، کہ ان کے مقام کو گرا دیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور چونکہ یہودیوں نے گرایا تھا، دشمنی تھی ان کی، اور ان کی دشمنی ویسے بھی انبیاء کرام کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے، تمہارا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تم لوگ انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے ہو۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ہیں، ان کو بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ یہی لوگ تھے قتل کرنے والے، اور پھر یہی لوگ تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پڑے کہ ہم ان کو بھی کسی طرح پکڑیں اور ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو ادھر یہ ہوا کہ ان کے مقام کو گرا دیا۔ مقام گرنے سے پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک رسول کو، ایک نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھتا ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بے شمار انبیاء کرام کو قتل کیا۔ یہ ان کے مقام کو گرانا ہے۔ پھر اسی طرح مقام کو اٹھانا، ان کے مقام کو ان کے مقام سے اٹھا کے کچھ سے کچھ بنا دینا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ایمان، عقیدہ اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ اگر گرا دیا جائے تب بھی غلط ہے، اور اگر اٹھا دیا جائے اس کے مقام سے تو بھی غلط ہے، عقیدہ محفوظ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ من اللہ کہا ہے، کہ اللہ کی طرف سے بس اتنا کہا گیا، کون؟ فرشتے نے منہ پھونکا اور پھونک کے وہ چلا گیا، اور اللہ نے ان کی پھونک پہ کہہ دیا کون ہو جا، اور سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حاملہ ہو گئیں، بچہ جانا بغیر باپ کے، بغیر باپ کے بچہ جانا، شادی نہیں کی تھی انہوں نے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب وہ فرشتہ آیا انہیں پھونکنے کے لیے تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تم خدا کا خوف رکھتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں اکیلی لڑکی ہوں، تم آ گئے ہو یہاں، یہ مناسب نہیں ہے یہاں آنا۔ وَاهْجُرْنِي إِن كُنتَ تَقِيًّا، اگر تیرے دل میں خدا خوفی ہے تو مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ، تمہارا یہاں کیا کام؟ تو اس نے کہا میں بھئی اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
تاکہ میں تجھے ایک ایسا بچہ عطا کروں جو انتہائی پاک صاف ستھرا ہو، جس پر کسی قسم کا بھی الزام لگے تو اللہ اس کو پاک صاف ستھرا ثابت کرے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ اب پیدا جو ہوئے اللہ کے کلمہ کن سے ہوئے، بغیر باپ کے ہوئے۔ ہماری انسانوں کی جو پیدائش ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوئی ہے، 4 طریقوں سے لکھتے ہیں علماء۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، اور پھر ایک اماں حوا ہیں جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسلی کی جو ہڈی ہے، وہ ٹیڑھی جگہ جو ہوتی ہے وہاں سے اللہ نے کچھ ڈی این اے لے کے ان کو پیدا کر دیا۔ اللہ ہے، اللہ چاہے پیدا کر سکتا ہے، مگر سیدہ حوا علیہ السلام کے والد بھی نہیں ہیں، ماں بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح وہ پیدا ہوئی ہیں۔ پھر تیسرے ہم ہیں جو شادیوں سے اللہ تعالیٰ بچوں اولاد دیتا ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، اور چوتھے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات تھی سب کے لیے، کیسے ممکن ہے؟ تو حیران کن بات اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ مگر لوگوں نے کیا کیا، غلو کر لیا ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ، کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا باپ پھر اللہ ہی ہے۔ بڑی عجیب سی فلسفی ہے اور عجیب سی سوچ ہے جو کہ مبالغے میں آ کے، غلو میں آ کے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور پھر اس غلو کے بعد ایک اور طریقہ اور اپنایا گیا، اور وہ یہ اپنایا گیا کہ انما المسیح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہی اللہ ہے، هو المسیح، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ غلو کیا گیا۔ تو یہ سارے غلو جو ہیں، جو ہوئے ہیں، اس کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور انہیں کہا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تورات کے ذریعے سے اور انجیل کے ذریعے سے، اس کو پڑھ لو، اس کو پڑھو۔ اس میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں اس بات کی اجازت ہو کہ تم کسی کے مقام کو اٹھاؤ اس کے مقام سے، اور اسی طرح اس کے مقام سے نیچے گراؤ۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہمارا معتدل ہے، ماڈریٹ قسم کا ہے، اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں اور کوئی افراط اور تفریط نہیں، سیدھی بات کرتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، اور کہتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہے وہ چیز، اللہ کا تعارف کرایا ہے تو صرف اللہ کا ہی کرایا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑا نہیں ہے کہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بھی اللہ کا اختیار رکھتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ اور مخلوق کو مخلوق بنا کے پیش کیا ہے، اور صاف کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ مخلوق جڑ نہیں سکتی، بلکہ یہ مخلوق رہے گی، اس کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے جو قرآن مجید نے صاف صاف کہی ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے اللہ ہی کرتا ہے پیدا، کوئی اور پیدا نہیں کرتا۔ یہ جو سوچ ہے قرآن مجید نے ہمیں دی ہے، اس سوچ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی واضح کیا۔ کیوں واضح کیا؟ کہ ایسا ہوتا ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بڑا غلو ہوا ہے، اور اس غلو نے لوگوں کو، اچھے خاصے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ غلو تو تھا جو قوم نوح میں آیا کہ ان کے ہاں 5 نیک بندے جب فوت ہوئے، نیک بندے فوت ہوئے تو شیطان نے آ کے ان کو کہا تم بھول گئے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بھول گئے بزرگوں کو، کچھ تو کرو۔ تو اس نے خیال دیا پہلے تصویریں بناؤ، پھر اس کے بعد بت بناؤ، اور بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ غلو ہے نا،
تو بھائی مخلوق ہے، پیدا ہو گئے بندے، ہوتے ہیں پیدا، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن فوت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا تعلق اب دنیا سے ہے. یعنی دنیا سے اگر کوئی جاتا ہے تو کیا کوئی واپس آتا ہے؟ یعنی اس کی روح کو ہم یہاں بلا سکتے ہیں؟ وہ بھی سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کو اپنے پر قیاس نہ کیجیے اور اپنی مرضی سے اس کو مت بنائیے. مگر انہوں نے یہی کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان خداؤں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہماری ان کو اور ان کی اللہ کو ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، وہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ان بزرگوں کی روحیں یہاں آتی ہیں ان بتوں کے اندر، تو ہماری درخواست ان کو ہوتی ہے اور ان کی درخواست پھر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ غلو ہے، بڑا مبالغہ ہے عجیب سا. اسی غلو نے نظریات کو خراب کیا، مختلف نظریات کو پروموٹ کیا، اور انسانوں کے درمیان شرک جو ہے وہ عام ہو گیا. تب جا کے اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام والتسلیم کو پہلا رسول بنا کے بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے جو ٹائٹلز ہیں، وہ اس سے لے کے کسی اور مخلوق کو مت دو. یہ شرک ہے. یعنی اللہ اگر رازق ہے تو میں کہوں دنیا میں انسان بھی، کوئی انسانوں میں یا مخلوق میں کوئی اور شے بھی ہے جو ہماری رازق ہے. یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ٹائٹل لے کے ہم نے اس کو دے دیے. اللہ اگر قادر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی شاید کوئی ہستیاں ہیں جن کے پاس قدرت ہے، وہ جو چاہیں کریں. اللہ جو ہماری مشکل کو دور کرتا ہے، ہمیں جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں اگر تمہیں تکلیف پہنچاؤں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، اور میں اگر تمہیں دینا چاہوں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس کو روک سکے. نماز کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں نا ذکر سلام کے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ہم کہتے ہیں. تو یہ دین سکھاتا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ ساری جو ہسٹری ہے انسانی تاریخ کی، اور جس کو قرآن مجید نے صرف نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ ماضی میں لوگوں کے نظریات کس طرح بدلے اللہ کے بارے میں بھی اور مخلوق کے بارے میں بھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس کو واضح کیا اور اپنے بارے میں سمجھایا کہ میرے بارے میں ایک یاد رکھنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اٹھا کے بڑا نہ کر دینا جیسے نصرانیوں نے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے مقام سے اٹھا کے کیا کوئی بنا دیا. میں ایسا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اور صرف اگر ہوں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عبد اس لیے ہوں کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، اسی کا محتاج ہوں، اسی کا فقیر ہوں. لیکن رسول اس لیے ہوں کہ اللہ مجھ پر وہی نازل کرتا ہے اور میں وہ تم تک پہنچاتا ہوں. یہ رسول کا کام تھا. اب رسول کے بارے میں اس طرح کا غلو کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، تو کیا تھے بھائی؟ کیا تھے پھر؟ اگر انسان نہیں تھے تو کیا تھے؟ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے اس بات کی تکلیف کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہہ دیں؟ کیا آپ کے والدین نہیں تھے؟ کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ کیا آپ کے بچے نہیں تھے؟ کیا آپ کو بھوک لگتی تھی یا نہیں؟ کیا آپ روٹی کھاتے تھے یا نہیں؟ مگر ہم کہیں نہیں، وہ کچھ ہوتا تھا مگر آپ انسان نہیں تھے. کیا دلیل ہے؟
اس چیز کی دلیل ہے. یہی بات عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مت کہو اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، کہ وہ اللہ تھے. وہ تو انسان تھے. کانا یمشیان کیا ہے کہ وہ بازار میں چلتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جو کھاتا ہے، جو چلتا ہے، بازار میں روٹی خریدنے کے لیے، مارکیٹ میں جا کے کچھ بھوک مٹانے کے لیے کچھ پیسے خرچ کر کے انسان خریدتا ہے تاکہ گھر جا کے پکاؤں اور گھر کے بچے بھی کھائے. تو یہ سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کی ہے. اللہ ایسے کرتا ہے مگر ہم اس کو اللہ بنا لیں. یہی صورتحال جو ہے نا نظریات کی تبدیلی کی، ہم مسلمان سمجھ نہیں سکے. اکثریت ہماری اپنے نظریات کو پچھلے قوموں کے جو نظریات ہیں ان سے جوڑ چکی ہے. پچھلی قوموں کے اللہ کو نہ سمجھنے کا سچی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان شرک کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. اللہ کو سمجھنا ہے تو رسول کے ذریعے سمجھیے، اپنی طرف سے مت سمجھیے. مگر جب ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں تو عجیب و غریب خیالات جنم لیتے ہیں. وہ خیالات کیا ہیں؟ آپ بت پرست قوموں کو جا کے دیکھیں. یہ بدھا، گوتم بدھ کون تھا؟ انسان ہی تھا، لیکن اس نے خدا کو پانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، اکیلا رہوں، بھوکا رہوں، بھوک برداشت کروں اور میڈیٹیشن کروں، بیٹھ جاؤں، سوچوں، دیکھوں شاید کہیں اللہ مل جائے. تو وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، اکیلی جگہوں پہ، پہاڑوں کے درمیان کہیں کہیں جا کے ہو رہا، انسانوں کو چھوڑ بیٹھا اور وہیں اس کی وفات ہو گئی. ہوا کیا کہ اسی بدھا کو خدا بنا لیا گیا. وہی خدا ہے جبکہ وہ انسان تھا اور اس کو اللہ ملا بھی نہیں. یعنی وہ اپنی طرف سے رب کی تلاش کے لیے نکلا، اس کو نہیں ملا. مگر جنہوں نے یہ سوچ کے کہ اس کو خدا مل گیا ہے تو وہ خدا کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے خدا بنا لیے. اور بت دیکھیں، ان کے کروڑوں کی تعداد میں بت ہیں. ایک بت کی شکل دوسرے بت سے نہیں ملتی. وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے. کسی کے 4 ٹانگیں ہیں، 8 سر ہیں، 2 بازو ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ ایسی عجیب و غریب. کسی کا قد بڑا ہے، کوئی بہت موٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی مورتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھی ہے. اسی وجہ سے سمجھایا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں کسی قسم کا غلو نہیں ہونا چاہیے. اگر غلو آیا تو سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم انسانوں میں شرک آ جائے گا، اور پھر جب شرک آئے تو اللہ سے ہم کٹ جائیں گے اور پھر عجیب و غریب نظریات جنم لیں گے، عجیب و غریب قسم کے. ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم انسان ہیں، ہم کہاں تھے، کیسے تھے. ماضی ہمارا یہی ہمیں بتاتا ہے، قرآن مجید بھی یہی بتاتا ہے کہ میں نے تم سب کو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت سے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے سے پہلے تمہاری روحیں پیدا کی ہیں. اور ان روحوں سے میں مخاطب ہوا تھا کہ الست بربکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم سب نے کہا تھا قالوا بلا، بالکل اللہ تو ہمارا رب ہے. اب یہ عالم ارواح کی بات ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اندر روح ہے، تبھی تو بیٹھے ہیں. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ارواح کے اس زمانے کو جانتا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں رکھ کے دنیا میں بھیجا. ہم یہاں آ گئے. یہ دنیا ہے، وہ عالم ارواح ہے، یہ عالم و دنیا ہے. ہم اس دنیا میں آ گئے اور جب آئے ہیں تو ہم پیچھے کس کو چھوڑ آئے ہمیں کچھ پتہ نہیں. آپ میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کل اللہ کتنی اولاد دے، کتنے پوتے ہوں، کتنے دوتے ہوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں.
لیکن حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، کہ عالم ارواح میں جو روح ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہیں. ما تآلف منہا ائتلف، جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں اللہ ان کو وہاں بھی مانوس کر دیتا ہے اور دنیا میں بھی مانوس کر دیتا ہے. ہم جو ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے. اللہ نے یہاں ہمیں پھر جوڑ دیا، ہم آپس میں ملے، انس ہو گیا، محبت ہو گئی، رشتے ہو گئے، تعلقات ہو گئے، خیال آیا اپنا ہے وہ پرایا ہے. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا تھا وہ یہاں بھی جوڑ دیا. اب سوچنا یہ ہے کہ کیا مجھے یہ پتا ہے کہ عالم ارواح میں کس سے مانوس تھا، یا آج جس سے مانوس ہوں کل میں کس سے مانوس ہوں گا؟ کچھ پتہ نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے فوت ہو کے ہم آگے جاتے ہیں. یہ ہماری منزلیں ہیں. کوئی زندگی بس یہ نہیں ہے بس عام ہے، ابھی بہت کچھ ہماری زندگی میں اینڈ تک پڑا ہے، بہت کچھ، بڑا لمبا سفر ہے. یہ دنیا کا سفر بڑا عارضی ہے. اس کے بعد ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں، قیامت سے پہلے کا عالم، وہاں ہم نے جانا ہے. پھر اللہ قیامت برپا کرے گا تو ہمیں زندہ کھڑا کر کے وہ عالم آخرت ہوگا. یہ 4 عالم ہیں ہمارے. اب اس میں جو اہم بات ہے سوچنے کی وہ یہ ہے کہ کسی عالم کا پچھلے عالم سے یا اگلے عالم سے کوئی تعلق نہیں. میں یہاں ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پچھلی روحوں سے. وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے. میرے اور اس کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی ہے. میں جھانک کے بھی نہیں دے سکتا اور نہ کسی کو پکار سکتا ہوں، نہ وہاں سے کسی روح کو بلا سکتا ہوں. مگر ہم ہیں ہر جمعرات کو بلا لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور پھر یہاں سے جب آگے جاتے ہیں کہتے ہیں وہاں سنتے ہیں. ہمارا تو عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے نا. ایک بندہ فوت ہو جائے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، نیک ہے، وہ جب فوت ہوتا ہے تو ڈاکٹر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کی روح کام نہیں کر رہی، دل دھڑک نہیں رہا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، سن نہیں سکتا، فوت ہو گیا، اس کو دفنا. ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو دفنانے کے لیے اٹھا لے جاتے ہیں قبرستان. قبر کے پاس ہی اس کی چارپائی رکھتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھوں اور قبر میں چلا جاؤں، لیٹ جاؤں. اس کے اپنے لواحقین اس کو اٹھاتے ہیں، قبر میں لٹاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی قبر برابر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اب یہ سنتا ہے. یہ عجیب سا فلسفہ ہے، اب یہ سنتا ہے. وہ بھائی جب چارپائی میں موجود تھا اس نے اپنے کپڑے نہیں اتارے نہانے کے لیے اور جنازہ پڑھایا، اس کو نہلایا ہے، کسی غیر نے نہلایا ہے، اور پھر اس کو جنازہ گاہ میں لے گئے ہیں اور جا کے اس کو دفن کیا ہے، یہی سوچ کے نا کہ فوت ہو گیا، دنیا میں نہیں ہے، اب اس کی روح اٹھ گئی، روح چلی گئی. لیکن جب اس کی قبر برابر ہوئی تو میرا نظریہ بن گیا اب یہ سنتا ہے. یہ کہاں سے بھی آیا ہے؟ اپنی طرف سے. کس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس قسم کے نظریات کو عام کروں، لوگوں کو بتاؤں؟ قبر میں یہ بتائیے قبر بنتی کس کی ہے؟ زندہ کی بنتی ہے؟ کس کی بنتی ہے قبر؟ وہ جو فوت ہوتا ہے اس کی قبر بنتی ہے. وہ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ دنیا سے کٹ چکا، وہ عالم آخرت میں، عالم برزخ میں چلا گیا. مگر ہم ہیں کہ ادھر سے بھی لوگ لے آتے ہیں، ادھر سے بھی ہر جمعرات کو بلوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روحیں ہمارے درمیان گھومتی پھرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہمارے لواحقین جو ہیں ہمیں یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں. بس وہ سلسلے بنا رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو، ہر 7ویں کو، ہر 10ویں کو، معلوم نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کھانے پینے کا سلسلہ ہے. وہ کرنا تھا تو زندگی میں کر لیتے بھائی. لیکن سوچنے کی بات یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ آخر ہم کہاں سے لیتے ہیں یہ چیزیں؟ اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی،
آپ کو اس میں دفنایا گیا، صحابہ روئے، سیدہ فاطمہ بھی بہت روئیں، سیدہ عائشہ امہات المومنین بھی روئیں۔ یہ ساری کیفیات کیا دکھانے کی تھی؟ یہ دکھاوے کی تھی کہ ہم جانتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن ہم رو اس لیے رہے کہ دنیا جان لے ہم بہت غمگین ہیں۔ کیا غم ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم نہیں دی، اس لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے میرے مقام سے اٹھا کے ایسا نہ بنا دو جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اٹھا کے لوگوں نے خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور کچھ نہیں۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، توحید مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور پھر جو کچھ ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں، اور ان رسم و رواج میں جو بہت سی خرافات داخل ہوئی ہیں، ان خرافات نے ہم سے یہ فہم چھین لیا ہے کہ توحید کہتے کس کو ہے؟ قل هو اللہ احد کس کو کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، مگر کہتے کس کو ہیں جس کا ہمیں علم کچھ علم نہیں۔ بہت عجیب سی صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی، یہ دین سے دوری کی علامت ہے۔ وہ قوم بتائیے جو اللہ کا نام لیتی اور اپنے رب کو نہ پہچانتی ہو، تو اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنے بتوں کو نہیں پہچانتے، وہ کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے سنتے ہوں، لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہوا، اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ میں کہیں بیٹھا ہوں، چھپ کے بیٹھا ہوں، کہیں بیٹھا ہوں، وہ میرے عمل کو صرف نہیں دیکھ رہا بلکہ میری نیتوں کو بھی جان رہا ہے کہ میں دل کے اندر سے کیا سوچتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ یہ بہرحال صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ ہم لوگ ذرا تھوڑا سا رجوع الی اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑیں۔ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، بس اس سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس نیت سے جاننا ہے کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، یہ مجھے رہنمائی کرے گی، یہ ثواب بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے گائیڈ کرے گی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، معاملات ہمارے کیسے ہوں، رب کے ساتھ میں جڑ کے رہوں تو کس طرح رہوں، اور کس طرح اس کو پکاروں، اور غیروں کو کیا سمجھوں جو اللہ کے علاوہ مخلوق ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، مگر اس کتاب کے بارے میں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خود نہیں جانتے، ہم دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے، غیر مسلم کو کہاں مسلمان کریں گے۔ سوچیے، ہمارے تو خود اپنے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہماری تعلیم کا سلسلہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم دین کو، خاص طور پر عربی زبان، قرآن، اس کو ثانوی حیثیت ہی نہیں دیتے، اب تو بہت کم حیثیت دیتے ہیں۔ ہمارے افسوس کی بات ہے، آپ دیہات میں چلے جائیں، وہاں نمبردار کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاں جو مختلف انسان ہیں جن کے مختلف سٹیٹس ہیں، ذرا ان کو کاؤنٹ کر کے لکھیے۔ وہ لکھتا ہے، اور جب لکھتا ہے سب سے نیچے جس کا سٹیٹس ہے یا جس کا نام ہے وہ مسجد کے امام کا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم نے مسجد کو یہ وقت دے رکھی ہے، دین کے طالب علموں کو یہ وقت دے رکھی ہے، دین کو یہ دے رکھی ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ بھئی قرآن مجید سے جڑیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہدایت لیں، ہدایت یقین مانیے، اور یہ ہدایت ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ صفت یہ ہے کہ جو متقی ہوگا، جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔
اس کے علاوہ کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں خدا سے بے خوف ہو کے کہوں کہ قرآن پڑھتا ہوں مجھے ہدایت مل جائے، نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اس کتاب کا ایک ایک لفظ میرے دل پہ اثر کرے گا، میرے عمل کی اصلاح کر دے گا، اور میری قول اور میرے افعال، میری زبان اس سے نکلے ہوئے کوئی بھی لفظ ہوں گے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ ہوں گے، جس کو اللہ پسند کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين۔ اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأكبر۔ أقيموا الصلاة۔